نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ تو جی آج کا کویسچن ہے اصل تورات کب اور کیسے گم ہو گئی؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت 13 میں۔ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت میں یہود کے عہد توڑنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے عہد توڑنے کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ وہ بعض نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ تورات میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لعنت کرنے کی بھی کئی تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، دوسری یہ کہ ان کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور تیسری یہ کہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا، نیز فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ وہ دلائل دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو دل سخت کر دیے تھے وہ ایک دو واقعہ یا کچھ دنوں کی مہلت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظرف بہت بڑا ہے، بلکہ اللہ غفور الرحیم نے ایک لمبے عرصے تک ان کو چانس دیا وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب انہوں نے بے پرواہی سے اس چانس کو ویسٹ کر دیا تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو پچھلی قوموں کی مثالیں پیش کی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہیں، تاکہ پچھلی قوموں کے انجام سے ہم سبق حاصل کریں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ تاریخ میں یہ معروف ہے اور یہود و نصارہ نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور جس کی حفاظت کا انہوں نے حکم دیا تھا، اس کا صرف ایک نسخہ تھا، یعنی ایک کاپی تھی، اور یہود و نصارہ کے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب اہل بابل نے یہودیوں کو قید کیا اور ان میں لوٹ مار کی، اس وقت وہ نسخہ گم ہو گیا اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ نہیں تھا، اور جب اہل بابل نے ان کے ہیکل کو جلا دیا تو وہ اس نسخہ کو محفوظ نہ رکھ سکے، اور وہ 5 صورتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا ذکر ہے اور یہ کہ ان کے بعد کوئی ان جیسا نہیں ہوگا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بلکہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد لکھی گئی ہیں۔ ان کو عزرا کاہن نے لکھا تھا جو بنو اسرائیل کی قید ہونے والے بوڑھوں میں سے بچ گیا تھا۔ اسی طرح نصارہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی زمانہ بعد لکھی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، صرف قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو جیسے نازل کی گئی تھی ہو بہو ویسے ہی اللہ کے حکم سے اب تک چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں اب مل کر اللہ رب العزت سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ اے مالک کائنات، اے غفور الرحیم، اے رحمان الرحیم، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم صرف تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کسی مشرک مرد یا عورت سے شادی کیوں خطرناک ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔